اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ جو ہے وہ خیر و عافیت سے ہوں۔ آج میں استغفار کا جو ہے وہ ایک اور میریکل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے میں نے جو ہے وہ اپنا ایک میریکل سٹوری میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی۔ تو آج جو ہے میں شاید آپ نے اسٹوری پہلے سنی بھی ہو یا دیکھی بھی ہو کہیں پہ، میں نے بھی اسی طرح سے جو ہے وہ پڑھی اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فرسٹ ٹائم جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ چیز ان کے دل پہ اثر کر جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ کنیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے بندہ۔ تو یہ بھی کچھ اسی طرح کا جو ہے وہ سارا ہے کہ ایک بھائی تھے جو کہ سعودیہ میں رہتے تھے، اور ان کے جو ان کی والدہ فوت ہو چکی تھی، ان کے والد حیات تھے، لیکن جب ان کے والد جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ جاتے ہوئے جو ہے وہ اپنے سب بیٹوں میں اپنی جائیداد کو جو ہے وہ برابر تقسیم کر کے چلے گئے، جو کہ 2005 کے 6 کی بات ہے، اور اس وقت وہ جو ان کے حصے میں آیا وہ 5 سے 40 سے 50 کروڑ یا 60 کروڑ جو ہے وہ رقم بنتی تھی۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اس رقم سے جو ہے وہ بہت انہوں نے گھر بھی بنائے، گاڑیاں بھی لیں، سب کچھ لیا، اور جو ہے وہ پھر ان کے جو بینک بیلنس ابھی بہت بینک بیلنس پڑا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے 50-60 کروڑ اتنی جلدی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے، اور پھر وہ اس دور کی بات ہے، آج سے جو ہے 20-22 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس طرح ہوا کہ ان کا ایک دوست مل گیا اور اس نے کہا کہ کیوں نہ تم اپنی ساری جو جتنے بھی تمہارے پیسے ہیں تم شیئرز میں انویسٹ کرو، آج کل جو شیئر مارکیٹ ہے وہ بڑی اوپر جا رہی ہے، تو تم اس میں شیئرز میں اپنے پیسے جو ہے وہ انویسٹ کرو۔ انہوں نے جو ہے اس پہ سوچ و بچار کی اور اپنی جائیداد میں سے کچھ تھوڑے اماؤنٹ انہوں نے نا شیئرز میں لگا دی۔ شیئرز میں جب انہوں نے انویسٹ کی تو وہ انہیں ود ان 1 ویک جو ہے وہ ان کی جو انہوں نے شیئر میں اپنے پیسے ڈالے تھے وہ اس سے ڈبل ہو کے انہیں جب واپس آئے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان لالچی ہے، انسان کے پاس جتنی بھی دولت ہونا اسے لگتا ہے کہ میرے پاس کم ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مجھے یہ چیز جو ہے وہ ڈبل آ گئی ہے، تو انہوں نے جو اپنی باقی بھی جتنا بینک بیلنس تھا وہ سارے شیئرز میں انہوں نے انویسٹ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب انہوں نے انویسٹ کیا تو ایک دم سے شیئرز کے ریٹ گرنے شروع ہوئے، اور جو ہے یہ زیرو پہ آ گئے، یہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گیا۔ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک گھر کے جس میں یہ زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے ڈپریشن میں آگے، بہت شدید ڈپریشن میں آگے، اور انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک کمرے میں بند کر لیا۔ 8 مہینے یہ کمرے میں بند رہے۔ ایون ان کا اپنی فیملی سے جو ہے ریلیشن شپ وہ ایک طرح سے ختم ہو گیا، اپنے بیوی بچوں سے ان کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ختم ہو گیا ایک طرح سے، مثلاً کہ وہ اس طرح کے وہ ڈپریشن میں چلے گئے۔ بیوی بچوں سے اتنا سا کنیکشن تھا کہ یہ اپنا دروازہ کھولتے، بیوی ان کی جو ہے وہ انہیں کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ٹرے دیتی، یہ کھانے کی ٹرے اندر لے جاتے اور کھاتے، اور وہ ٹرے بعد میں باہر رکھ دیتے اور وہ بیوی اٹھا کے لے جاتی۔ انہوں نے سب سے بات کرنی ایون کہ چھوڑ دیا، سب اپنے خاندان سے سب کو انہوں نے ایک طرح سے ڈپریشن کی وجہ سے چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو مکمل کمرے میں بند کر دیا۔ ایک دن کا دروازہ کھلا رہ گیا تو ان کی جو وائف ہے وہ اندر آئی اور انہوں نے ہاتھ میں قرآن پاک پکڑا ہوا تھا۔ بے شک قرآن پاک ایک مکمل شفا ہے، اور قرآن پاک سے بڑی شفا جو ہے وہ ہم لوگوں کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ قرآن پاک میں بتایا ہوا ہے، تو کیوں نہ آپ بھی جو ہے وہ اپنے مسئلوں کے حل جو ہے وہ قرآن پاک میں ڈھونڈیں۔ تو خیر انہوں نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر ان کے نظروں سے 3 آیتیں گزری جس میں اللہ پاک نے جو ہے استغفار کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ استغفار کرو، میں تمہیں باغات دوں گا، میں تمہاری ضروریات پوری کروں گا، میں تم پہ بارشیں برساؤں گا، تمہیں اولاد دوں گا، تمہیں نعمتیں دوں گا، تمہیں بخشش دوں گا۔ جب انہوں نے یہ چیزیں اس میں پڑھی تو انہوں نے استغفر اللہ کو جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اور انہوں نے دن رات اپنے کمرے میں رہ کر استغفر اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیا، انلمیٹڈ کر دیا۔ اور 1 سال یہ کرتے گئے، 1 سال انہوں نے اپنے جو ہے وہ استغفار کو معمول بنا لیا، اور ہر طریقے سے انہوں نے بس سارا دن استغفر اللہ پڑھا۔ تو اللہ کا وعدہ تھا، اللہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے،
اللہ پاک کا کلام سچا ہے، اللہ پاک نے اپنا وہ وعدہ سچا کر کے دکھایا۔ انہوں نے پورے یقین سے وہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے 1 سال کے اندر ان کی جو جائیداد گئی تھی اس کے سمیت انہیں اور ڈبل پیسے کر کے ان کے واپس آئے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کو اللہ پاک نے جو ہے ہر پریشانی کا حل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ تم لوگ یہ، اور خاص طور پہ استغفار اور درود پاک، یہ ایسے 2 وظائف ہیں جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں جنہیں کرنے کا خود حکم دیا ہے۔ باقی وظائف تو ہمیں لوگ بتاتے ہیں یا ہمیں سننے میں ملتے ہیں، کچھ حدیث میں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں، مسنون دعائیں، لیکن یہ 2 وظائف ایسے ہیں جن کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود کیا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے خود ریکمینڈ کی ہے ہم لوگوں کو کہ تم لوگ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجو، اور درود پاک اللہ پاک کی یہ ایک ایسی بات ہے جو اللہ پاک خود بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی عبادت کے محتاج نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کے محتاج ہے، لیکن درود پاک ایک ایسی چیز ہے جو اللہ پاک خود کرتے ہیں۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ استغفار کرو۔ بعض اوقات ہمارے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں، یا ہماری پچھلی نسلوں کے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ نہیں جانتے، لیکن اس کا ایفیکٹ آنے والی نسلوں میں بھی پڑتا ہے۔ وہ کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کی اولاد کی آزمائش کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ رزق کی تنگی، وہ ذلت، رسوائی، کسی بھی شکل میں وہ انسان کو مل سکتا ہے۔ اور یہ کس طرح سے ہم لوگ یہ چیز سے بچ سکتے ہیں کہ اگر ہم استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس طرح کے اور بہت سے استغفر اللہ کے سیغے ہیں۔ ویسے میں تو جو استغفر اللہ کرتی ہوں وہ استغفر اللہ ہے، جو کہ میں 7000 ٹائم ڈیلی الحمدللہ پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اور اللہ پاک نے اس جو استغفار میں نا بہت طاقت رکھی ہے۔ امید ہے کہ آج کی میریکل سٹوری آپ کو سمجھ لگی ہوگی، اور آپ لوگ بھی اپنے اپنے میریکلز مجھے بتا سکتے ہیں اگر آپ لوگ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اور میں انتظار کروں گی، اگر آپ لوگوں کے میریکلز ہیں تو میں یہاں پہ اپنا ای میل ایڈریس جو ہے وہ چھوڑ دوں گی، آپ وہاں پہ مجھے اپنے جو بھی میریکلز ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھی حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔